في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، صاحب لطف بے کرا مدد، نوشے بزم عادفہ مدد، سیدی مرشدی نعیم الدین عزبِ اشرف زماں مدد۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک پڑھیں، پر اس سے قبل ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائے۔ میرے اور تمہارے سرکار فرماتے ہیں، آمینہ کے لال مکہ سے مدینہ طیبہ کو تشریف لے کر کے آئے۔ میرے نبی اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، امنا بمکہ حجرن کان یسلم علی لیال انی لا اعرفہ الان۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، اے میرے جانثار صحابہ، اے میرے مستانوں، ایک پتھر مکے میں تھا، کانا یسلم علی لیال۔ علماء جانتے ہیں کانا جب پہلے مضارع پر داخل ہو تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں، ایک پتھر مکے میں تھا اور وہ مجھ پر ہر وقت درود پاک پڑھتا تھا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اپنے غلاموں سے، اے میرے غلاموں، آج اگرچہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی حسین وادیوں میں آ چکا ہوں، مگر آج بھی محمد عربی کی ذات اس پتھر کو پہچانتی ہے۔ کیا بات ہے، آج بھی محمد عربی کی ذات اس پتھر کو پہچانتی ہے۔ تو حضرات، مجھے کہہ لینے کی اجازت دیجیے، اگر تمہارا اور میرا نبی پتھر کو صرف اس بنیاد پر پہچانے کہ وہ میرے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، تو قسم خدا کی مجھے کہہ لینے کی اجازت دے دو، اگر آج ہم غلام نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری صابر صاحب قبلہ، قاری صابر صاحب قبلہ، قاری اسلام نبی صاحب قبلہ، قاری اسلام نبی صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج بھی محمد عربی کی ذات اس پتھر کو پہچانتی ہے۔ تو مجھے کہہ لینے کی اجازت دے دو، اگر تمہارا اور میرا نبی پتھر کو صرف اس بنیاد پر پہچانے کہ وہ میرے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، تو غلام رضوی کو کہہ لینے کی اجازت دے دو، قسم خدا کی اگر آج ہم غلام نبی عشق نبی میں ڈوب کر جالپور کی سرزمین سے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن آمینہ کے لال میدان محشر میں پہچان لیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے حضرات، سبھی مل کر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، جان مسیحا، رحمت کا دریا۔ اور جس نبی کی عظمت و شان دیکھنی ہو تو پوچھو بریلی کے امام سے، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ٹھہرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے حضرات سبھی مل کر اسی نبی محتشم کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شاعر کہتا ہے علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جی علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، اور جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، اور جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے علم اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے علم کی بے پناہ فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں۔ یعنی خود رب تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب آپ میری بارگاہ میں عرض کریں، آپ میری بارگاہ میں عرض کریں اے میرے رب میرے علم میں برکت عطا فرما، میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں علم کا کتنا اونچا اور بڑا مقام ہے، کیونکہ خود رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کو زیادتی علم طلب کرنے کا حکم فرما رہا ہے، فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں۔ اور حضرت علامہ حجر ابن عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ سے علم کی فضیلت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سوائے علم کے کسی دوسری چیز کے زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ تو حضرات آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس کا دنیا و ما فیہا میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا و ما فیہا میں کوئی مثال نہیں۔ اور حضرات محترم، علم کی فضیلت کا آپ اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی متفرق صورتوں میں علم کے فیوز و برکات کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اس کے بندوں میں جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ علم والے ہی ہوتے ہیں۔ اور کہیں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ رب العزت تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم عطا کیا گیا درجوں کو بلند فرمائے گا۔ اور کہیں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو حضرات یہ جو آیت کریمہ ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ علم جو ہے وہ ایک روشنی ہے اور جہالت جو ہے وہ ایک تاریکی ہے، اور روشنی اور تاریکی یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اجالا اور اندھیرا یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے، علم ہی کے ذریعے سے انسان حلال اور حرام کا امتیاز کرتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان معزز
ہوتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان مدبر ہوتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان مفتی بنتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان دانشور کہلاتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان عظمت انبیاء کو جانتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان عظمت اولیاء کو جانتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے۔ اور حضرات آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ علم دین ہر مرد اور عورت کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان علم دین سیکھے گا تو وہ خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا اور اپنی اولاد کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا اور اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گا، اور اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو وہ اپنی شوہر کے حقوق کو پہچانے گی اور اپنی اولاد کو اسلامی طریقے پر پرورش دینے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر میرے آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم هو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یعنی جو شخص علم دین حاصل کرنے کی طلب میں نکلا تو جب تک کہ وہ وہاں واپس نہ آ جائے جہاں سے نکلا تھا اللہ رب العزت کی راہ میں رہتا ہے، اور اگر اس کا اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور حضرات جب کل قیامت کے دن علماء کرام کے قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا تو علماء کرام کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزن ہی ہوگی، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن علماء کرام کے قلم کی سیاہی قیامت تک لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، کیونکہ عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو مشکات شریف وجود میں آتی ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو ترمذی شریف کی شکل اختیار کرتی ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی عالمگیری کا وجود ہوتا ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو میری قوم کو کنز ایمان کا تحفہ ملتا ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو بخاری شریف کا انمول تحفہ ملتا ہے۔ اور حضرات یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہے۔ اور میرے آقا کائنات نے علماء کرام کی شان کے بارے میں کیا ہی خوب ارشاد فرمایا۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور کہیں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اور کہیں ارشاد فرماتے ہیں من زارا عالما فکأنما زارنی، یعنی جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور کہیں ارشاد فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی، یعنی جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا تو گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور کہیں ارشاد فرماتے ہیں ومن جالس عالما فکأنما جالسنی، اور جو کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھا گویا کہ وہ میری صحبت میں بیٹھا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، اور جو میری صحبت میں بیٹھا
رب تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو جنت میں بٹھائے گا۔ بہت خوب تو حضرت۔ لہٰذا ان آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے جتنے ایمان والے بندے ہیں سب بڑے مرتبے والے ہیں، لیکن ان میں خاص کر علماء اسلام، علماء دین، ان کا مرتبہ جو ہے بہت ہی بلند ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے بلندی درجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات سے جہاں تک ہو سکے علماء کرام کی تعظیم کریں اور خاص کر ان کے ادب و احترام کا خیال رکھیں، اور ہمیشہ علماء کرام کی دعاؤں کا طالب رہیں، اور علماء کرام کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور وہ طالب علم جو کہ مدرسوں میں علوم دین کے علم دین حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کا خوب خیال رکھیں اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔